नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, जुर्रतमंद एंकर मंसूर अली खान को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया। मंसूर अली खान ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि मियां शहबाज शरीफ आगे से यूं बूं तूं करने लगे और बिल आखिर गुस्से में आ गया। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपके बारे में बताइए, आपका जब दौर था, जो लोग उठाए गए उनके बारे में क्या जवाब देंगे? कौन से लोग उठाए गए? इमरान रियाज खान को उठाया गया। मैंने केन्या के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने फोन किया। आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट मैं इमरान रियाज की बात कर रहा हूँ। उनको उनके बारे में केन्या के प्रेसिडेंट को 2 मरतबा मैंने खुद फोन आई एम किया। टॉकिंग अबाउट इमरान रियाज खान, नॉट इमरान रियाज अगर उठा है तो मुझे आप बताएं। यू वर द प्राइम मिनिस्टर। जी, यू वर द प्राइम तो मिनिस्टर। बिल्कुल मैं इनकारी नहीं हूँ बिल्कुल कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं किधर था। थे वो? मुझे नहीं पता कहाँ थे, लेकिन वो बहरहाल वो रिकवर उसी ज़माने में हो गए थे। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई रहम नहीं किया गया और उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। रहम तो फिर मुल्क आप लोगों मुल्क पे हुआ रहम तो हुआ आप लोगों के ऊपर। क्या रहम हुआ? बड़े मियां साहब को लंदन जाने की इजाजत मिली, रहम नहीं हुआ? ओपोनेंट फैसला ये करना। इमरान खान के खिलाफ आप बोलने में कोई नहीं कतराते, आप पूरी तरह बोल रहे हैं। इसलिए बट व्हेन इट कम्स टू एन आर्मी चीफ, दैट इज नॉट द पॉइंट। यू लीव इट। तारीख तो अभी शहबाज साहब लिखी जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट्स जो उनके वर्कर्स हैं पीटीआई के, उनको गायब किया जा रहा है, उनके लोगों को उठा के वो चिल्ला कहते हैं जी, चिल्ला काट के आते हैं, देन चेंजिंग पार्टीज। शहबाज साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, लोग कहते थे, आप लोग कहा करते थे 2018 में इमरान खान साहब सिलेक्टेड वजीर आज़म हैं। 2024 इसमें किसी को शक नहीं है। बिल्कुल सिलेक्टेड इस तरह के थे कि जिसकी मिसाल पहले कभी किसी ने नहीं देखी। अगला वजीर आज़म भी सिलेक्टेड होगा। आपका बर्दाश्त, तहम्मुल और एक गहरी नज़र से देखना, वो अपनी जगह। ये सारी बातें बड़े मियाँ साहब को समझ आ गई? नहीं, वो तो एक मुदब्बर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सियासतदान नहीं है, मुदब्बर हैं। उनकी जो सोच है वो शायद पाकिस्तान का और कोई सियासतदान ऐसी नज़र रखता हो। बिल्कुल तारीख तो अभी शहबाज साहब लिखी जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, पोलिंग एजेंट्स जो उनके वर्कर्स हैं पीटीआई के, उनको गायब किया जा रहा है, उनके लोगों को उठा के वो चिल्ला कहते हैं जी, चिल्ला काट के आते हैं, देन चेंजिंग पार्टीज। अगर कोई ऐसी बात है तो जाके उनको इलेक्शन कमीशन से या हायर जो फोरम्स हैं उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है कि अगर 9 मई की जो साजिश थी पाकिस्तान को ख़त्म करने की, खुदा न खास्ता, और गद्दारी थी, अगर उन चेहरों की आप बात करते हैं तो वो तो किसी रायत के मुस्तक नहीं। लेकिन सर उसकी वजह से क्या पूरी सियासी जमात को एक ही तरह रगड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप देखें कि मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई के बेशुमार चेहरे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस शख्स साजिश को लीड किया इमरान नियाजी ने, उसके टोले ने। साजिश की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे इंटरव्यू के अंदर कहा कि 2019 के अंदर, अभी 1 साल भी नहीं हुआ था इलेक्शंस हुए हुए, तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता किया गया कि जनाब पंजाब ले लें आके। ये ख्वाजा साहब ने अगर ये बात की है तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना। सवाल ये है कि एक शख्स जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त, उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। नहीं, पॉइंट टांग खींची जा रही थी। नहीं, पॉइंट ये बात नहीं है। बात ये है कि आप ख्वाजा आसिफ की ये बात अगर कर रहे हैं तो मेरे साथ इन 30-35 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ। शहबाज साहब, जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी था खान साहब के खिलाफ, उसके ऊपर भी यही कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बेसिकली। देखिए, बात ये है, मेरी बात ये ज़रा पल्ले बांध लें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिशमेंट लाख उसकी मुखालफत करती हो, उसकी हमायत करती हो, वो उन वोटर्स ने देना था जो पार्लियामान के अंदर हैं। उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया। जनरल बाजवा उस वक्त आपके पास आए थे, आप मौजूद थे मीटिंग में, बिलावल भुट्टो मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, और ये ऑफर लेकर आए थे कि खान साहब कह रहे हैं आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें, हम इलेक्शंस करवा देते हैं। कहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन, फौरी इलेक्शन की उसकी सबील बन सकती है। यही ऑफर था। ये बात इस तरह आप कन्विंस हो गए थे किस बात इस पे? बात बनी इसलिए कि एक इज्तिमाई जो सोच थी, बिलावल साहब ने तलखी हो गई थी। सब ने कहा कि नहीं जी। खान साहब ने उसके बाद जनरल बाजवा के खिलाफ काफ़ी उन्होंने वो मीर जाफर, मीर सादिक और इस तरह के जलसे वगैरह करने शुरू किए, जो कि नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा। लेकिन नवाज शरीफ ने कभी नाम लिया उनका, फिर भी गुजरांवाला के जलसे नाम लिया। मैं देख रहा था, अभी आप गए थे गुजरांवाला के जलसे में, आई वाज सीइंग कि कितने डिफरेंट हो गए हैं बड़े मियाँ साहब, उस वक्त के बड़े मियाँ साहब और अब के बड़े मियाँ साहब। मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 मरतबा तख्ता उल्टा गया, 3 मरतबा। कभी 1 मरतबा भी मियाँ नवाज शरीफ ने
پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف یا سلار کے خلاف کبھی بات تک کی ہو؟ کیے؟ مجھے بتائیے. گجرانوالہ کے جلسے یہ تو بتا رہا ہوں نہ انہوں نے جناب باجوہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے 2018 کے الیکشن لینے کے، آپ ذمہ دار ہیں. یہ اگر یہ بات کہی تو اس بات کا اور میر جعفر کا زمین آسمان کا فرق ہے. میری بات سن رہے ہیں، آئین نہیں ٹوٹ رہا. نہیں اس طرح کے آئین تو ماضی میں کتنی مرتبہ ٹوٹا. فیصلہ یہ کرنا عمران خان کے خلاف آپ بولنے میں کوئی نہیں کتراتے، آپ پوری طرح بول رہے ہیں. اس لیے But when it comes to an army chief, that is not the point at you issue. leave it. نواز شریف نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی. اچھا، یہ میرا پوائنٹ. الزام لگایا. الزام انہوں نے بات گجرانوالہ میں کی ہے، الزام تو صحیح ایک تھا. بات اور 2018 میں ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی تھی، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا گیا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. رحم تو پھر ملک آپ لوگوں کا ہوا، رحم تو ہوا آپ لوگوں کے اوپر. کیا رحم ہوا؟ بڑے میاں صاحب کو لنڈن جانے کی اجازت ملی، رحم نہیں ہوا. اجازت میرے کہنے پہ، سننے بات میرے کہنے پہ دی گئی، آپ کے کہنے پہ دی گئی. This is the undertaking that you آپ gave. بات کائنڈلی سنیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information اب آپ اگلے that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to اگلے travel, قدم پہ چلے گئے ہیں. a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to But verify this is not the point at issue. آپ تو اگلے قدم پہ چلے گئے ہیں. اس کی Nobody اجازت، cares about this. اس کی اجازت عمران خان کی کابینہ نے دی. آرمی چیف نے نہیں دی. عمران خان کی کابینہ نے، جو کہ ایک آئینی قانونی جو طریقہ تھا، ٹھیک، عمران خان نے دی کہ جی یہ اپنا رپورٹس ہیں، مہربانی کر کے یہ بات انڈرٹیکنگ کورٹ نے مانگی، دی میں نے، دی نا 50 دی میں نے جی 50 روپے کس دی میں نے انڈرٹیکنگ. تو اس میں کیا خرابی اس میں؟ نہیں، کتنے سال بعد میاں صاحب واپس؟ نہیں، جب ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ ناؤ یو کین ٹریول، تو وہ تشریف لے آئے. He was traveling all around the world. He was going to Europe. No, He was going to آپ Dubai. کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یورپ میں ان کا میڈیکل ان کا ٹریٹمنٹ ہوا. اچھا، یا آئی وانٹ ٹو شیئر ود دس دبئی میں کیا ود یو وداؤٹ اینی فیئر آف کنڈکشن. دبئی میں کیا ہوا؟ ڈاکٹر دبئی میں ڈاکٹر ایک شال ہے جو کہ امریکہ سے آتے ہیں اور دبئی میں آ کے وہ ریگولر ان کا کلینک لگتا ہے، وہاں پر بھی گئے. یہاں پہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، عمران خان کی چیف جسٹس جو تھے امرتا بندیال وہ چلے گئے، ایک نئے آرمی چیف آ گئے، اینڈ نواز شریف صاحب از ایبسولوٹلی فائن اینڈ ہی کمز بیک. ٹائمنگ تو اگر ٹائمنگ کی بات کی جائے تو پھر 2018 میں جو ٹائمنگ تھی وہ جھولو چلانے کی، اور عمران خان کو 2016-17 میں نواز شریف کو ایک جھوٹے مقدمے میں چیف جسٹس نے کیا عمران خان کی خاطر. کس کے کہنے پہ؟ جس کے بھی کہنے پہ وہ بات. There you go. That is not the point. You are, I think you are beating around. یہ نومبر You deny these TTs were coming into your account. ایک ٹی ٹی میرے اکاؤنٹ میں آ جائے. آپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں بیٹے کی بات کر رہا ہوں، سر، میں اہلیہ کی بات کر رہا ہوں، بیٹیوں کی بات کر رہا ہوں. پلیز نا اب ذرا بات کر لیں. I deny, not only deny, vehemently I refute کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں کوئی ٹی ٹی آئی ہے I will quit politics now. حمزہ کے اکاؤنٹ میں آئی؟ Now ان سے پوچھیں آپ کہ وہ they are in business. Please. You're his father. نہیں wait a minute. I am not responsible. میں corrupt. پلیز بڑی بات سن لیں. NCA نے کیا کہا؟ NCA نے، نیشنل کرائم ایجنسی نے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. میں آپ کو NCA کی رپورٹ بتا رہا ہوں. کوئی ڈیفٹ کا جو پیسہ غبن نہیں ہوا. کوئی یہاں پر That's a different case. That's a different exactly the same case. ڈیفٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ڈیفٹ کا ذکر آپ نے یہ دیکھیں نا، یہ بات ہے. Deficit is a different case. No, not at all. انہوں نے کیا یہ ان اکاؤنٹڈ فار TTs آ رہی ہیں. سلمان کے اکاؤنٹ میں، حمزہ کے اکاؤنٹ میں، آپ کی وائف کے اکاؤنٹ میں. ڈیلی میل نے کیا لکھا؟ ڈیلی میل نے لکھا کہ شہباز شریف اور اس کے بچوں نے کرپشن کی، ڈیفٹ اور دوسرے اپنا منصوبوں میں. I don't care what Daily Mail says. I don't care about Daily Mail. Daily Mail is not the authority. آپ ڈیلی میل کو اپنے پروگرام میں Did I quote Daily Mail? آپ اپنے پروگرام میں لے کے آتے رہے. نہیں، میں نے کب لیے؟ کئی دفعہ اس کی دکھائی. Not me. سر نہیں، I am talking about media. لیکن عمران خان کے خلاف ثابت ہو گیا $300 ارب کہ میں کرپشن انہوں نے کی ہے، میں لے کے آؤں. عمران خان از اے ڈفرنٹ کیس. ابھی آپ نے حمزہ کا کہا نا، کیا آپ ان سے پوچھیں؟ میں عمران خان سے پوچھوں، میں اس سے پوچھوں. میں نے کہا، میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا کہ 2018 میں ان کے ساتھ جو ہوا، آپ کے ساتھ سلوک، اور ان کے ساتھ میں نے سلوک جو مجھ سے ہوا، نواز شریف کے ساتھ ہوا، میں نے وہ بتایا آپ کو. نہیں، آپ نے نہیں بتایا ایکچولی. وہ خیر، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریپیٹنگ اگین، وی ول اسٹارٹ گوئنگ رننگ ان سرکلز. میں تو اس ٹاپک کو بند کر چکا ہوں، کیونکہ آپ اس بندے کا نام نہیں لینا چاہ رہے جس نے وہ سب کچھ کیا. کس بندے کا نام؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بینیفیشری عمران خان تھا. آپ بار بار آ رہے ہیں کہ کیا عمران خان کی جرت تھی کہ یہ کام کرتا بغیر کسی سپورٹ کے؟
Absolutely. This is known fact. ہاں But it is a known fact. اس میں جائیں گے تو میں چھوڑ دیا نا، اسی لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کا مجھے جواب نہیں دے پا رہے. آپ نے کہا جی آپ حمزہ سے پوچھیں جا کے وہ ٹی ٹیز کیوں آئیں. نہیں 14 کمپنیز میں آپ کی فیملی ڈائریکٹر ہے. اس جج کا پلیز اس جج کا فیصلہ پڑھ لیں. کس جج کا فیصلہ؟ جس نے یہ فیصلہ کیا. آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہونے لگی تھی، آپ کی حکومت آتی ہے، ساری پروسیڈنگز بند ہو جاتی ہے. نیب کا پروسیکیوٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. توشہ خانہ کا ذکر کیا کہ جی توشہ خانہ جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بڑے اس طرح کے الزامات لگے. میئر صاحب نے 2008 کے اندر مرسیڈیز کیوں لی؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں، یہ اگر ہوا ہے تو یہ اگر ہوا میں بس قانون اپنا راستہ بنائے گا. نہیں لے رہا نا. کیوں نہیں؟ قانون نہیں لے رہا. دیٹس دی سرپرائزنگ تھنگ. قانون اپنا راستہ بنائے گا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. عمران خان کی جو اربوں روپے کی کرپشن ہے، مجھے بتائیں. وہ تو کہتا تھا کہ میں فرشتہ ہوں، میں دودھ کا نہلایا ہوا ہوں. وہ سوال تو ان سے ہوگا. نہیں آج قوم کو یہی تو بتانا ہے. کون کو آپ نے جواب دینا ہے؟ آپ کو قوم کو یہی تو بتانا ہے کہ ایک شخص جو چور ڈاکو کہتا تھا سب کو، آج سب سے بڑا چور ڈاکو خود نکلا. آپ کے بارے میں بتائیے، آپ کا جب دور تھا جو لوگ اٹھائے گئے ان کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ کون سے لوگ اٹھائے گئے؟ عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ کو 2 مرتبہ میں نے فون کیا. I'm talking about عمران ریاض خان, not میں عمران ریاض کی بات کر رہا ہوں. کینیا کا سوری وہ جو ہمارے جو شہید ہوئے جو ہمارے ارشد شریف, ان کے بارے میں کینیا کے پریزیڈنٹ کو 2 مرتبہ میں نے خود فون کیا. I'm talking about عمران ریاض خان, not ارشد. عمران ریاض اگر اٹھا ہے تو مجھے آپ بتائیں. You were the prime minister. جی You were the prime minister. تو بالکل میں اس سے میں انکاری نہیں ہوں بالکل کہ میں پرائم منسٹر نہیں. کدھر تھے وہ؟ مجھے نہیں پتا کہاں تھے, لیکن وہ بہرحال وہ اسی زمانے میں ہو گئے تھے. اسی زمانے میں ہو گئے تھے. ایک جرنلسٹ غائب ہو رہا ہے سر آپ کے دور میں. میرے زمانے میں تو ایک ہوا نا. ایک نہیں ہوا, لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. وہ واپس آ گئے. آپ نے دیکھا کس حالت میں آئے؟ وہ واپس آ گئے. آپ نے دیکھا؟ نہیں وہ تو اب آئے نا. He could not even speak properly. اس وقت وہ واپس آ گئے تھے, میرے زمانے میں واپس آ گئے تھے. اور آج ہمیں ان کو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا میں کل کا ایک بیان سن رہا تھا, یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عدت میں نکاح کا جو کیس ہے, انہوں نے کہا دس از ایبسولوٹلی ڈسگریسفل اینڈ وی کی ناٹ سپورٹ دس. آپ کا اس پہ کیا اسٹانس ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا, یہ عدالت کا فیصلہ ہے. I will not. You will not condemn it? Pardon me? You will not condemn it? I will not interfere in this. یہ عدالت کا فیصلہ, I will not interfere. The reason I'm asking this is کہ یہ اتنے personal level پہ چلا گیا ہے. جی. It was shameful. میں آپ کو absolutely shameful. آپ اس جج کا انٹرویو کریں. کس جج کا؟ جس نے یہ فیصلہ. جج انٹرویو دے نہیں سکتا 2 سال. نہیں دے سکتا. آپ اس سے جب ریٹائر ہوگا پوچھ لیجیے گا. My stand is کہ I will not comment on this. Do you know why I'm asking this? کیونکہ آپ کے اس حلقے سے جہاں پہ ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں, یہاں پہ جن صاحب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ صاحب گواہی دینے گئے تھے اس کیس میں. اون چودھری. ہم سپورٹ نہیں کر رہے. اون چودھری کو سپورٹ نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ہی از ناٹ فائٹنگ الیکشن آن آور سمبل. وہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا رہا ہے پوسٹرز پہ. وہ اگر لگا رہا ہے تو اس سے پوچھیں. اچھا یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, وہ اپنے وہ کر رہا ہے اپنے سمبل پہ. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین جس طرح کہ دیکھ لیں منصور علی خان نے جتنے بھی سوال کیے ہیں, ایک سوال کا بھی اس شخص نے ٹھیک طریقے سے جواب نہیں کیا. آگے سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہاتھا پائی کرنے آ کے بیٹھ گیا ہے, اور پھر وہی اپنی صفائیاں دے رہا تھا کہ ہم نے وہ کیا یہ کیا. منصور علی خان کوئی سوال کرتا تھا تو وہ آگے عمران خان پر الزامات کی بچھاڑ کر دیتا تھا. ناظرین یہ ہیں وہ ماضی کے پرانے چہرے جو ہم پر پھر مسلط ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ناظرین آج میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی, اور ویڈیو سے آپ کو اندازہ تو لگ گیا ہوگا کہ یہ آنے والے وقتوں میں کیا چاہتے ہیں. صرف اور صرف اس وقت عمران خان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور وہی نشانہ انہوں نے بنایا, اور اسی نشانے کو لے کر یہ چاہتے ہیں کہ عوام میں مقبول ہو کر ایک دفعہ قوم پر مسلط ہو جائیں. ناظرین اس وقت فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور عمران خان کی امید صرف اور صرف آپ سے وابستہ ہے. 8 تاریخ کو ان ظالموں سے آپ نے بدلہ ضرور لینا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے, اور ان کو ایک عبرت کا نشانہ بنانا ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.